گزشتہ کل میں نے لفظ امام کے بارے میں کہ اہل بیت اطہار اکابرین کے لیے امام کا لفظ بولنا شیعیت کی علامت یا میلان نہیں، بلکہ ہمارے اکابر اہل سنت بھی یہ لفظ بولتے ہیں۔ ہاں، مفہوم الگ الگ ہے۔ شیعہ لوگ اپنی اصطلاح کے مطابق امام کہتے ہیں، ہمارے حضرات اپنی اصطلاح کے مطابق امام کہتے ہیں، لیکن اس میں قطعاً کچھ شک کی گنجائش نہیں کہ اکابرین اہل بیت سیدنا زین العابدین، سیدنا امام باقر وغیرہ وغیرہ، ان کو ہمارے اکابرین نے امام بھی لکھا اور ان کی تعظیم اور قدر وہ بھی مانتے ہیں۔ علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، دیانت اور شرافت کے اعتبار سے ان کا امام ہونا ناقابل انکار حقیقت ہے۔ ہاں، شیعہ کا اختلاف وہ ایک اپنی جگہ، لیکن جب اصطلاح ان کے گھر ان کی اصطلاح ہے اور ہمارے ماحول میں ہماری اصطلاح چلتی ہے، تو اس سے زبردستی الزام لگانا درست نہیں۔ کل میں نے کچھ حوالہ جات دیے، لطائف اشرفی، سیر الاقطاب اور بر صغیر کے بہت سے علماء کے۔ اس پر ایک اشکال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، یہ تو جی بر صغیر کے لوگوں ہیں، یہاں تو اسلام آیا ایران سے گزر کر لوگ باتیں کرتے ہیں اور وہاں جی شیعیت کا اثر ہے۔ اس وقت میں عرب کے حوالے سے اور اکابرین اسلاف کے حوالے سے کچھ حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ مرکات ملا علی قاری، اس کا ایک حوالہ پیش کر کے اس کے بعد میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ مرکات ملا علی قاری، یہ حدیث نمبر 5983 کی شرح۔ اس حدیث میں پہلے وہ ذکر ہے 12 خلفاء کا، تو اس کے مختلف معنی بیان کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کو امام ہونا، وہ بعد اوقات شیعہ نے اس سے استدلال کیا، اس کا کہتے ہیں کہ وہ نہیں، لیکن اس کے بعد آگے کہتے ہیں علامہ ذکرہ زبدۃ الاولیاء خواجہ محمد پارسا۔ ہمارے اکابرین میں خواجہ محمد پارسا یہ سلسلہ نقشبندیہ کے اکابر اولیاء سے ہیں، انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے فصل الخطاب کتاب میں تفصیل سے ان ائمہ کے حالات۔ وتابعہ مولانا نور الدین عبد الرحمن جمی فی اواخر شواہد النبوہ، شواہد النبوت کتاب کے آخر میں علامہ جامی نے ان حضرات کے تفصیل سے حالات ایک ایک کر کے بیان کیے ہیں۔ ذکر فضائلہم و مناقبہم و کراماتہم، ان کے فضائل، مناقب، کرامات، مقامات کا اجمالاً ذکر کیا۔ جو جملہ میں نے بیان کرنا وہ اگلا ہے، فیہ رد علی الروافض، اس میں رافضیوں کا رد ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ حقیقت یہ ہے اہل حق تمام صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، تمام اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، نہ خارجیوں کی طرح اہل حق ہیں جو اہل بیت نبوت کے دشمن ہیں، نہ رافضیوں کی طرح ہیں جو جمہور صحابہ کے دشمن اور اکابرین امت کے دشمن ہیں، بلکہ اہل حق تمام صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، تمام اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ یہ علامہ ملا علی قاری کا ایک حوالہ پہلے پیش کرنا مناسب تھا، عبارات ساری دیں تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ یہ میرے سامنے جو کتابیں ہیں یہ ایک ایک کر کے میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلے الجواہر المدیہ کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ یہ احناف علماء کے طبقات میں مختلف دور کی کتاب لکھی گئی، اس کے مصنف عبد القادر قرشی 775 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ امام ابو حنیفہ مسجد حرام شریف میں فتویٰ دے رہے تھے، لوگوں کے لیے بیٹھے تھے۔ اس دوران امام جعفر صادق تشریف لائے، جو ہی امام ابو حنیفہ کو پتہ ہوا کھڑے ہو گئے ان کی تعظیم کے لیے، اور جب امام متوجہ ہوئے تو عرض کیا حضور مجھے پہلے پتہ نہیں چلا، ورنہ میں جرت نہ کرتا آپ کی موجودگی میں بیٹھنے کی، مجھے پہلے پتہ نہیں چلا۔ تو آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور فرمایا کہ بیٹھو، فتویٰ دو۔ اس کے بعد جواہر المدیہ والا لکھتا ہے، لیکن اس پر اگر کوئی کہے جو ان کی توثیق کی کیا حیثیت ہے تو وہ عقل کا اندھا ہے جو کہتا ہے ان کی توثیق کی کیا حیثیت ہے۔ یہ اہل بیت کے سرتاج ہیں، امام ہیں اور بہت کچھ القاب دیے۔ وہ امام ابو حنیفہ سے پوچھا نا کسی نے عمر کتنی، انہوں نے کہا 2 سال۔ پوچھنے والے نے کہا عمر تو آپ کی 60 سال سے اوپر لگتی، یہ کیا؟ لولا السنتان لہلک النعمان،
وہ 2 سال جو امام جعفر صادق کے پاس تلمذ اور فیض حاصل کیا وہ نہ ہوتا تو نعمان کی زندگی ہلا کر برباد ہو جاتی۔ میں اب خیر صرف حوالہ جات باقی گنواتا ہوں۔ علامہ ذہبی مشہور عالم ہے، 747 ہجری میں وفات ہے۔ یہ سیر اعلام النبلاء، اس میں بھی یہ ہے۔ ان کی کتاب تاریخ الاسلام میں بھی علامہ ذہبی نے لکھا ہے، العبر میں بھی لکھا ہے۔ صفحے کسی نے پوچھنے ہو تو مجھ سے رابطہ کر لے، اگر نہ ملے تو صفحات بھی بیان کرنے کا وقت نہیں۔ معجم البلدان، اس میں بھی ہے، یہ 626 ہجری میں فوت ہوئے اس کے مصنف۔ یاد رہے کہ اس وقت آج کی نشست میں جتنے حوالہ جات دوں گا میں پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ پکے اہل سنت ہے۔ صحابہ کرام کا بھی ذکر ساتھ کرتے ہیں، اسی طرح وہ اہل بیت اطہار کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہم لکھنے کا التزام رکھتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضرات پکے اور بغیر کسی شک و شبہ کے اہل سنت ہیں، اور یہ امام کہہ رہے ہیں۔ پھر دیکھیں امام سخاوی، ان کی وفات 902 ہجری میں ہے، اور یہ بھی اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں۔ ان کی کئی کتابیں ہمارے ہم متداول ہیں علماء میں۔ ان کی کتاب ہے التحفۃ اللطیفہ۔ اس کتاب میں انہوں نے ائمہ کی قبروں کا، وہاں اس میں نا مدینہ شریف جنت البقیع میں قبروں کا بیان ہے، کس کی قبر کہاں ہے کس کی، تو اس میں انہوں نے ائمہ اہل بیت کی قبروں کا وہ بڑا اچھا تذکرہ اور امام کے لفظ کے ساتھ کیا ہے۔ ایک کتاب ہے الکوثر الجاری، یہ بخاری شریف کی شرح ہے۔ الکوثر الجاری 893 ہجری میں اس کے مصنف فوت ہوئے۔ قسطنطنیہ شہر فتح کرنے والے ترک کے حکمران محمد فاتح، یہ شہر فتح ہونا یہ نبی پاک کی خوشخبری تھی اس فتح کرنے والے کے لیے، اور کئی مسلمان حکمرانوں نے اس کی کوششیں کی وقتاً فوقتاً۔ یہ سعادت محمد فاتح عثمانی ترکی کے حصے میں آئی، تو اس محمد فاتح کے یہ پیر و مرشد تھے جو اس کے مصنف ہیں کوثر الجاری کے۔ ان کی کتاب میں بھی یہ ہے، 2 جگہ کم از کم امام وہ ان اہل بیت کرام اکابرین کے لیے امام فلاں اس طرح کر کے۔ اس طرح الشقائق النعمانیہ ایک کتاب ہے، یہ تاش کبرا زادہ اس کے مصنف ہیں، یہ 968 ہجری اس میں لکھی گئی۔ مرکات ملا علی قاری، اس میں 2 جگہ ان کا ہے، ایک 3392 نمبر حدیث، ایک 4259 حدیث۔ ایک میں نے پہلے بھی ایک حوالہ دیا ہے، تو یہ ہو گیا۔ اسی طرح لمعات التناقی، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مشکات شریف کی شرح ہے۔ اب ملا علی قاری کے بارے تو کوئی پوچھے گا نہیں نہ کہ وہ سنی تھے یا نہیں، یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کے بارے تو میرا خیال ہے پوچھنے والے کو سوچنا بھی نہیں چاہیے سنی ہونے کے بارے میں۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کی وفات ہے 1052، اور مرکات والے ملا علی قاری ان کی وفات ہے 1014۔ لمعات التناقی، یہ اللمعات مشہور کتاب ہے فارسی شرح، اس سے پہلے انہوں نے لکھی لمعات التناقی عربی میں تفصیلی شرح۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اسی علاقے کے عام لوگ فیض نہیں حاصل کر پائیں گے، تو یہاں متداول زبان فارسی تھی، تو شیخ عبدالحق نے فارسی زبان میں اس کا خلاصہ وہ تحریر کر دیا، وہ اشیاۃ اللمعات کے نام سے معروف ہے۔ تو لمعات التناقی میں یہ ہے۔ اشیاۃ اللمعات کا حوالہ کل میں نے دیا، وہ فارسی کے حوالے سے تھا، آج عربی کتب کے ہے نا۔ شذرات الذہب، یہ ابن العماد کی کتاب ہے، یہ ابن العماد 1099 میں فوت ہوئے، ان کی کتاب شذرات الذہب۔ تفسیر روح البیان، اس کے مصنف 1127 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے بھی لکھا ہے۔ تاج العروس، اس کے مصنف 1205 میں فوت ہوئے، سید محمد مرتضیٰ زبیدی، یہ ہو گئے۔ اس طرح علامہ ابن عابدین شامی نے ایک جگہ اپنا نسب لکھا ہے، اور اس میں اوپر چلتے ہوئے امام فلاں بن امام فلاں بن امام فلاں بن امام فلاں بن امام حسین، اور یہ سارے امام کا لفظ لکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ علامہ شامی ابن عابدین کی سنی ہونے میں تو کسی کو بھی شک نہیں ہو سکتا۔ جس نے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے یا تھوڑا بہت ٹچ کیا ہے ان کو، وہ جانتا ہے کہ وہ پکا سنی ہے۔ اس طرح ابن عابدین کی کتاب رد المحتار کا تکملہ وہ لکھا ان کے پوتے نے، کچھ حصہ رہ گیا تھا۔ ان کی وفات 1306 ہجری میں ہے، ابن عابدین کی وفات 1252 میں ہے۔ یہ میں نے کچھ حوالہ جات
پیش کر دیے، بہت سے اور لکھے، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جن کا سنی ہونا کسی کو شک ہو سکتا ہے، اگرچہ مجھے شرح صدر ہے۔ اگر وہ سارے حوالہ جات پیش کریں تو 100 سے اوپر تعداد ہمارے اکابرین جو اہل عرب سے ہیں یا اہل عرب میں ان کی کتابیں متداول ہیں اور اہل سنت ان کو مانا جاتا ہے، میں نے ان کے حوالہ جات پیش کیے۔ میں نے عمدن ایسے لوگوں کے حوالہ جات نہیں پیش کیے جن کو سنی ہونے میں شک ہو یا ان کا تعلق کسی اور مسئلے کے فکر سے ہو، اگرچہ شیعہ سے نہ ہو۔